حضرت داؤد علیہ السلام ایک نیائے پریہ بادشاہ تھے اور ان کی ریاست دنیا کے 2/3 حصے میں پھیلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی الوکک شکتیاں، ڈھیر سارا دھن اور ایک مدھر آواز دی تھی۔ ایک بار داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی سریلی آواز میں زبور کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تب سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے جانور، پہاڑ اور یہاں تک کہ پکشی بھی وہاں آ کر زبور کی تلاوت سن کر منتر مگدھ ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مدھر تلاوت کی آواز 40 میل تک سنائی دیتی تھی۔ ایک سمے کی بات ہے، سمندر کے کنارے ایک سموہ بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ ان کا کام تھا مچھلی پکڑنا۔ وہ ہر دن سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا جیون یاپن کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے، تبھی اللہ رب العالمین نے ایک گپت آواز کے ذریعے انہیں بتایا، داؤد تم اپنی امت کو بتا دو کہ وہ شنیوار کے دن کاروبار بند کر دے، اللہ کی عبادت کریں اور مچھلیاں پکڑنے سے دور رہیں، کیونکہ اس دن تم لوگوں کا جمعہ ہے، یعنی عبادت کا دن ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بات سنائی۔ رب العالمین سے یہ حکم پا کر حضرت داؤد علیہ السلام بانی اسرائیل کو بلا کر کہا، ہے بانی اسرائیل، تم لوگ شنیوار کے دن اللہ کی عبادت کرو اور سارے ویاپار، بازار اور مچھلی پکڑنے سے دور رہو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ دیش کے زیادہ تر لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی صلاح کو صحیح مانتے تھے۔ یہ شریعت کے قانون کا پالن کرتے تھے اور دیش کے قانون کی عزت کرتے تھے۔ لیکن سمندر کے کنارے رہنے والے ایک گروپ کے بانی اسرائیل کے لوگ پہلے شریعت کے قانون کا پالن کرتے تھے، لیکن بعد میں کئی طرح کی چالاکیاں کرنے لگے۔ شنیوار کے دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب لوگ دل بل میں چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ عبادت گاہ میں نہ جا کر چھپا کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شنیوار کے دن سمندر کنارے بہت ساری مچھلیاں اپنے آپ کنارے پر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے من میں مچھلیاں پکڑنے کی لالسا جگ اٹھی۔ وہ کہنے لگے، ہفتے کسی اور دن ایسی مچھلیاں نہیں دکھتی، اس لیے شنیوار کے دن ہمیں مچھلیاں پکڑنی چاہیے، پھر ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن کیسے؟ پھر وہ آدمی بولا، سمندر کے اس کنارے ہم بڑے بڑے کنویں بنائیں گے اور اس میں جال ڈال دیں گے، اگلے دن آ کر ہم وہ مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر اس یوجنا کے تحت کام شروع کیا۔ اللہ کے قانون کو نہ مانتے ہوئے اس طرح مچھلیاں پکڑنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں آیا تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ پھر کافی سمے تک اسی طرح مچھلیاں پکڑ کر بہت سارے دھن دولت کے مالک بن گئے۔ دوسری طرف اس پریوار کے کئی لوگ تھے جو شریعت کے قانون کا پالن کرتے تھے اور مہان اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ وہ سب ایک دن ان لوگوں کے پاس پہنچے اور بولے، پریے بھائیو، آپ لوگ شنیوار کو مچھلیاں پکڑنا بند کر دیجئے، کیونکہ اللہ نے اس دن کو عبادت کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ اس حکم کا النگھن کریں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے۔ پھر اس گروپ کا ایک نیتا مذاق میں بولا، شریعت سے مچھلی پکڑنے کا کیا رشتہ ہے؟ اس طرح کے آدیش کسی نبی کے زمانے میں نہیں دیکھے گئے، اس بات میں کوئی ترک نہیں ہے، اس لیے ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ شنیوار کو کھلم کھلا مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن داؤد علیہ السلام اس کا کوئی فائدہ بتا سکتے ہیں تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے تم لوگ جا کر اس بارے میں پوچھو۔ پھر کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لالچ سے دور رہنے کے لیے شنیوار کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شنیوار کو مچھلی پکڑنے سے دور رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اپنے نیتا کے پاس گئے اور ساری باتیں کہہ دی۔ تب ان کے نیتا نے کہا، داؤد نبی کی یہ بات ماننا ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے، اس لیے اگلا شنیوار تم مچھلیاں پکڑنے کا کام جاری رکھو گے، ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم مچھلیاں پکڑ کر بہت سارا دھن پا چکے ہیں، اس لیے میری بات سن کر چلو گے تو تمہارے سبھی کے بھوشیہ میں فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سبھی بانی اسرائیل خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر اگلے دن شنیوار کو مچھواروں میں سے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زیادہ تر مچھوارے داؤد علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر کے صبح صبح مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ پورے دن مستی کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑتے رہے اور انہیں بیچ کر کافی پیسے کمائے۔ رات کے سمے سب اپنے اپنے گھر لوٹ آئے۔ اگلے دن صبح کچھ لوگ عبادت کرنے جا رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک پورا علاقہ ایک دم سناٹا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک نے دوسرے سے پوچھا، ارے بھائی، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟
کیا آج بھی مچھلیاں پکڑنے نہیں جائیں گے؟ دوسرے ویکتی نے کہا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ باقی دنوں میں مچھوارے ہلا گلا کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے، لیکن اتنی چپی تو کبھی نہیں دیکھی۔ چلو ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب پاس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر جو انہوں نے دیکھا تو جیسے سانس تھم گئی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جھنڈ بڑے بڑے بندر زمین پر لڑک رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی بندر ان کے پیروں کے پاس آ کر ہاؤ ہاؤ کر کے رونے لگے۔ اسی پل کچھ لڑکیاں آئیں اور بولی، کل منع کرنے کے باوجود وہ لالچ میں پڑ کر مچھلیاں پکڑنے چلے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے شنیوار کے دن مچھلی پکڑنے سے بچنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ اللہ اور اس کے نبی کی بات نہ ماننے سے سبھی بندروں میں بدل گئے۔ اگر آپ داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے لیے معافی مانگیں گے تو شاید وہ اپنی زندگی واپس پالیں گے۔ وہ لوگ بولے کہ وقت رہتے انہوں نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کا، پھر بھی ہم یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک ساموں ان کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور گھٹنا کا بیورہ دیتے ہوئے بولا کہ انہیں معاف کر دو اور انسان کے روپ میں واپس لوٹا دو۔ تب داؤد علیہ السلام نے کہا، معاف کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر وہ معاف کرے تو کر سکتے ہیں۔ بہت سے تفسیر کرنے والوں کے مطابق وہ بندر صرف 3 دن تک جیے، اس کے بعد وہ قوم تباہ ہو گئی، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں کا پالن کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ پھر وہ آرام سے خوشحال زندگی بتانے لگے۔